الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله مولانا العظيم قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبيين اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف و توصیف کے بعد پچھلے جمعہ مبارکہ میں بیت اللہ شریف کی تعمیر کے حوالے سے کچھ باتیں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں عرض کی گئی تھی۔ صحیح بخاری شریف میں کتاب الانبیاء میں 40ویں باب میں ایک حدیث مبارکہ ہے۔ صحیح بخاری شریف کتاب الانبیاء اور 40واں باب ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنی تھی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، جو روئے زمین پر پہلی مسجد ہے، پہلا عبادت خانہ ہے۔
یہ سن کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور پھر دوسری مسجد کون سی ہے جو مسجد حرام، بیت اللہ، خانہ کعبہ کے بعد دوسری مسجد بننے والی کون سی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا روئے زمین پر دوسری مسجد بننے والی جو ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا کہ ان دونوں مسجدوں کی تعمیر کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 40 سال۔ مختلف روایات ہیں، مگر میں نے بخاری شریف کتاب الانبیاء میں سے 40ویں باب میں سے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی جو روایت عرض کی ہے، اس روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسجد حرام روئے زمین پر بننے والی پہلی مسجد ہے اور روئے زمین پر دوسری بننے والی مسجد اقصیٰ ہے۔ پھر ان دونوں مسجدوں کے درمیان جو تعمیر کا فرق ہے، فاصلہ ہے، وہ 40 سال کا ہے۔ اور ایک اور بات محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھی کہ مسجد حرام کے، خانہ کعبہ کے، بیت اللہ کے معمار اول جنہوں نے سب سے پہلی مسجد بنائی وہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام ہیں، اور مسجد اقصیٰ کو سب سے پہلے تعمیر کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام کے کوئی بیٹے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا تو طوفان نوح آنے کے بعد اس طوفان میں یہ دونوں مسجدیں شہید ہو گئیں، منہدم ہو گئیں، مسجد اقصیٰ بھی اور مسجد حرام بھی، بیت اللہ شریف کی عمارت، خانہ کعبہ کی عمارت، وہ سیلاب کی نظر ہو گئی۔ تو اس کی تعمیر ثانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام، خانہ کعبہ، بیت اللہ کی تعمیر ثانی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمائی، اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر ثانی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی۔ اس حدیث شریف کو سن لینے کے بعد جو اگلی بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب برابر نہیں ہے۔ یہ حدیث شریف سنن ابن ماجہ میں حدیث شریف ہے جو اب میں حدیث شریف سنانے لگا ہوں۔ پہلی حدیث شریف جو سنائی وہ بخاری شریف کتاب الانبیاء اور 40ویں باب میں حدیث ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے، اور یہ حدیث شریف سنن ابن ماجہ میں ہے اور حدیث کا نمبر 1413 ہے۔ اس حدیث شریف میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں نماز پڑھے اس کے لیے ایک ہی نماز ہے، اور جو محلے کی مسجد میں ایک نماز پڑھے اس کے لیے 25 نمازوں کا اجر اور ثواب ہے، اور جو جامع مسجد میں نماز پڑھے اس کے لیے 500 نمازوں کا ثواب ہے۔ پھر فرمایا جو مسجد اقصیٰ میں اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ میں جو ہے، فرمایا مسجد اقصیٰ میں اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں جو ایک نماز پڑھے اس کو 50,000 نماز کا ثواب ہے،
اور جو مسجد حرام میں نماز پڑھے، بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ، مکہ مکرمہ میں جو مسجد الحرام میں نماز پڑھے گا، اس کو ایک نماز پڑھنے والے کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ یہ 2 حدیثیں سننے کے بعد پچھلے جمعے کا خطاب اگر آپ کے ذہن میں مستحضر ہے تو پھر بات سمجھنا آسان ہو گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، پہلا گھر لوگوں کے لیے جو بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے، وہی ہے ببکۃ جو مکہ مکرمہ میں ہے، مبارکن بڑا ہی برکتوں والا ہے، ہدی للعالمین اور تمام جہانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، منبع ہدایت ہے۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے حوالے سے پچھلے جمعے میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جن آزمائشوں میں سے، جن امتحانوں میں سے گزرے، گزشتہ جمعات مبارکہ میں تسلسل سے آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا۔ اتنی کڑی آزمائشیں اور امتحانات کے بعد آزمائش کا ایک تیر ابھی باقی تھا۔ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ کہاں آگ میں گرائے گئے، وطن سے نکالے گئے، جیل میں ڈالے گئے، مختلف آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ایک کڑی آزمائش اور بڑی آزمائش وہ ذبح اسماعیل ہے۔ یہ آخری آزمائش تھی، اور آزمایا اللہ تبارک و تعالی نے، آزمایا اسے جاتا ہے جس کے بارے میں شک ہو یا پتہ نہ ہو۔ یہ آزمائش اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے آزمائش نہیں کی، یہ آپ کے اور ہمارے لیے، ہم سب کے لیے آزمائش تھی کہ جس بندے کو، جو اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے اور جس کے دل میں اللہ کی محبت اتنے اعلیٰ درجے میں ہے کہ اسے بے نیاز رب نے اپنا خلیل بنایا ہے، رب نے آزمائش کی لوگوں کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر اللہ نے اس بندے کو اپنا خلیل بنایا ہے تو دیکھو یہ اپنے رب سے کتنی محبت رکھتا ہے کہ جہاں جہاں بھی آزمایا گیا، ہر آزمائش میں پورا اتر گیا۔ یعنی ہر کوئی ان تمام آزمائشوں کو سن کر اور پڑھ کر یہی کہے کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام اس درجے پر فائز کیے گئے تو یہ رب کی حکمتیں تھیں کہ پوری دنیا کو دکھا دیا یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے اپنا سب کچھ میرے لیے قربان کر دیا تھا، اس کے دل میں میرے سوا کسی کی محبت نہ تھی، نہ مال کی، نہ دنیا کی، نہ دولت کی، نہ اولاد کی۔ یہ کھرا بندہ تھا، اس لیے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ یہ اتنے پائے کا کھرا انسان ہے کہ رب نے چن کر اپنے اس پیغمبر کو خلیل ہونے کا درجہ عطا فرما دیا۔ جب کسی منصب پر کوئی فائز کیا جاتا ہے تو سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ اس منصب کے قابل ہے بھی یا نہیں ہے۔ رب نے دکھایا، رب نے پوری دنیا کو دکھایا کہ قیامت تک آنے والا جب بھی ان آزمائشوں کا تذکرہ سنے گا، پڑھے گا، تو وہ اس کے دل سے آواز آئے گی کہ واقعی خلیل اللہ اس مرتبے پہ تھے کہ انہیں اللہ تعالیٰ اپنا خلیل بنا لیتا۔ یہ آزمائش اپنے لیے نہ تھی، یہ لوگوں کے لیے تھی۔ پچھلی آزمائشیں آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن اس آزمائش کو قرآن نے کن لفظوں سے بیان کیا جو آخری آزمائش تھی۔ آزمائش کے تیروں میں سے ایک آخری تیر باقی تھا،
ایسا تیر تھا کہ جگر کے آر پار ہو گیا۔ بے نیاز رب نے جب آزمایا تو اللہ کے خلیل اس میں بھی پورا اتر کے دکھاتے ہیں۔ ہجرت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، میں نے کئی جمعات میں یہ عرض کیا ہے کہ پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک تو سفر کے اندر گزری ہے، دن رات بے چین اور بے قرار رہتے تھے کہ دین کے مرکز قائم ہو جائیں، دین کے مرکز قائم ہو جائیں، اللہ کی توحید اور نبیوں کی نبوت اور رسالت کی تبلیغ کے مراکز قائم ہو جائیں۔ اس کے لیے آپ ایک دن اگر ملک شام میں نظر آتے ہیں تو دوسرے دن عراق میں نظر آتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے فلسطین میں نظر آتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں تو وہاں سے پھر حجاز مقدس نظر آتے ہیں۔ ہجرت کرنے والوں میں آپ کے بھتیجے بھی تھے، حضرت لوط علیہ السلام، دین کی تبلیغ اور دعوت اور توحید کی سربلندی کے لیے اور اللہ کے دین کا پرچم بلند کرنے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی تھی شرق اردن کے اندر، آپ وہاں تشریف لے گئے، جبکہ خود ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی ہی سفر کے اندر رہے۔ جب آپ اپنے آتش نمرود سے نکلے تھے، پچھلے بیان میں آپ سن چکے ہیں، 40 دن آتش نمرود میں رہے تھے، اور اس کے بعد آپ وہاں سے جب نکلے تو پھر آپ نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، مصر گئے اور شام گئے، فلسطین گئے، وہاں سے حجاز مقدس، بیوی کو بھی چھوڑا اور بیٹے کو بھی چھوڑا اللہ کے حکم سے۔ ہم عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے کہ 80 برس کے قریب عمر ہو گئی، بڑھاپا آ گیا۔ اب جو بڑھاپے کی کیفیت میں آئے تو دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یہ جو میں نے دین کے مرکز قائم کیے ہیں اور تبلیغ توحید و رسالت کے مراکز جو قائم کیے ہیں، دین کی دعوت و تبلیغ کو جس نہج پہ پہنچا دیا ہے، میں دنیا سے چلا جاتا ہوں تو میرے بعد اس کام کو کون سنبھالے گا؟ اپنا ایک وارث، اپنا ایک جانشین، ذہن کے اندر احتیاج اور پیاس پیدا ہوئی کہ کون میرے بعد اتنے بڑے کام کو سنبھالے گا۔ جب دل میں یہ خیال آیا تو پھر آپ نے دعا فرمائی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے ایک ایسا وارث عطا کر، من الصالحین، جو صالحین میں سے ہو، تیرے نیکوکار بندوں میں سے ہو، ایک بیٹا عطا کر دے، وارث عطا کر دے جو صالحین میں سے ہو، بڑی صالح طبیعت کا ہو۔ جب یہ دعا مانگی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ کا قرآن بتاتا ہے اس دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ایک بڑے بردبار، بڑے متحمل مزاج فرزند کی ہم نے بشارت دی، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ پچھلے خطبات جمعہ کا مضمون اگر ذہن کے اندر آپ کے مستحضر ہے تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس دعا کے نتیجے میں حضرت اسماعیل عطا کیے گئے، اور جب حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی تو کچھ عرصے بعد اللہ تعالی نے حضرت سارہ کے بطن سے بھی ایک اور بیٹے حضرت اسحاق عطا کیے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان دونوں بیٹوں کی بشارت بھی قرآن میں بیان کی گئی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال کیا کیے گئے؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ایک حلم والے، متحمل مزاج، بردبار فرزند کی بشارت دی، بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ اور جب حضرت اسحاق کی بشارت دی گئی تھی وہاں لفظ اور استعمال کیے، بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، بِغُلَامٍ علیم، اور یہاں لفظ استعمال کیے بِغُلَامٍ حلیم۔ یہ بیٹا متحمل مزاج ہے، بردبار ہے، اور وہ بیٹا جو اسحاق دیا ہے فرمایا بِغُلَامٍ حلیم، بہت ہی ذی علم بیٹے کی ہم نے اسحاق علیہ السلام کی صورت میں حضرت ابراہیم کو بشارت عطا کی۔
یہ بیٹے حلیم ہیں، اور اسحاق علیہ السلام کو علیم کا لفظ قرآن میں ان کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ دوسرے بیٹے کے اندر خوبی نہ تھی، بلکہ جو خوبیاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی وہ تو اللہ کے نبی تھے، علوم نبوت تو تھے ان کے پاس، لیکن اللہ نے ایک خوبی میں چن کر ممتاز کیا تھا، وہ تھا بردبار متحمل مزاج، اور حضرت اسحاق کو جو خوبیاں دی تھیں ان میں علم والی خوبی کو تمام خوبیوں پر غالب کر دیا تھا۔ اب اسماعیل علیہ السلام 87 برس کی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، 87 برس جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی ولادت ہوئی۔ 100 سال کی عمر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، خلیل اللہ، جد الانبیاء، امام الناس، 100 سال کی عمر ہے، اور جو فرزند علیم عطا کیے گئے تھے، حلیم، ان کی عمر 13 برس۔ اسماعیل علیہ السلام کی جب عمر 13 برس ہوئی، اب امیدوں کا مرکز، اور جتنے بھی مشن کے لیے کام کیے تھے دل میں خوشی ہوتی تھی کہ میرا ایک وارث ہے، میرا ایک جانشین ہے اسماعیل کی صورت میں، جو بڑی ذمہ داری سے ان تمام چیزوں کو سنبھالے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر منظور ہوا جو ان کی امیدوں کا مرکز ہے، جس سے اتنی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، یہ میرے راستے میں اپنے اس پیارے فرزند کو بھی قربان کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ کڑی آزمائش تھی، پھر امتحانات کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے سورہ الصافات میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعُ السَّعْيَ، جب یہ بیٹا جو حلیم بیٹا تھا اپنے والد کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا، 13 سال کی عمر کو پہنچ گئے، قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام میدان عرفات میں ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے میدان عرفات جہاں حج کا رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے، جسے وقوف عرفہ کہتے ہیں، وقوف عرفات کہتے ہیں۔ 9 ذی الحج کو حج کا رکن اعظم میدان عرفات میں ادا کیا جاتا ہے۔ 8ویں ذی الحج کی 8ویں رات کو آپ نے خواب دیکھا میدان عرفات میں، وہاں سوئے ہوئے ہیں، خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قربانی کا حکم آیا ہے، لیکن یہ واضح اشارہ نہیں ہے کہ کس چیز کی قربانی دی جائے۔ 3 دن متباتر مسلسل 3 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں۔ یوم الترویہ، یہ ذی الحج کی جو 8 تاریخ ہے اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، شک کا دن، شک کا دن۔ شک کے دن سے کیا مراد ہے؟ خواب دیکھا تھا، اس میں واضح نہیں تھا کہ کس چیز کی قربانی دی جائے، لہذا شک تھا کہ اس کی قربانی دی جائے، اس کی دی جائے۔ اس دن کا نام ہی یوم الترویہ پڑ گیا۔ اور یوم عرفہ یہ ذی الحج کی 9 تاریخ ہے، اور عرفات اور یوم العرفہ کا معنی ہے یقین کا دن، پہچان کا دن۔ تو تیسرے دن خواب میں واضح حکم آ گیا، اس دن یقین بھی ہو گیا اور پہچان بھی لیا کہ مجھے میرے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے ذی الحج کی 8 تاریخ کو یوم الترویہ کہتے ہیں، اور ذی الحج کی 9 تاریخ کو یوم العرفہ کہتے ہیں، پہچان کا دن، یقین کا دن۔ اور وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب جو ہے وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے، اور نبیوں کو اللہ کی وحی کبھی کبھی خواب کی صورت میں بھی عطا کی جاتی ہے۔ اور حضور کی واضح حدیث شریف ہے، فرمایا مجھ پر وحی نبوت کا سلسلہ بند کر دیا گیا، وحی نبوت کا سلسلہ مجھ پہ بند کر دیا گیا، البتہ الہام اور کشف یہ میرے بعد بھی جاری رہیں گے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دل میں وہ بات ڈال دے گا، اسے الہام کہتے ہیں۔ کسی چیز کو شرح صدر کے ساتھ واضح فرما دے گا، اسے کشف کہتے ہیں۔
امت میں کشف بھی چلتا رہے گا، الہام بھی چلتا رہے گا، البتہ وحی نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر بند کر دیا گیا، اور نبی کا خواب جو ہے وہ اللہ کی وحی کے مرتبے میں ہوتا ہے۔ آپ نے خواب دیکھا تھا اور یہ تو وہی تھی، 3 دن متواتر خواب دیکھا ہے، تیسری رات جو خواب دیکھا تھا اس میں حکم ہوا یہ جو بیٹا ہے نا اسماعیل، تیسرے دن ذبح اسماعیل کا خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب یقین ہو گیا اور پہچان بھی ہو گئی کہ قربانی کا حکم واضح ہو گیا، جو پہلی 2 راتوں میں اشاروں میں بتایا جاتا رہا کہ اٹھو ابراہیم قربانی کرو، تیسرے دن سمجھ گئے کہ یہ جو بیٹا ہے میری امیدوں کا مرکز ہے، بڑھاپے میں کی بیساکھیاں ہیں، رب سے مانگ کر لیا ہے، اس کو قربان کرنے کا حکم آ گیا۔ دیکھیے حضرت خلیل علیہ السلام کسی سوچ میں نہیں پڑے کہ ایک ہی بیٹا تھا، اسے بھی قربان کرنے کا حکم ہو گیا۔ اللہ سے معافی مانگ لوں، معذرت کر لوں، کسی طرح سے یہ امتحان ٹل جائے، ایسا نہیں ہوا۔ تیسری رات جب خواب دیکھا سیدھے حضرت حاجرہ کے پاس گئے، خواب دیکھا ہے رات کو، اور تینوں دن خواب میدان عرفات میں دیکھا۔ ذی الحج کی 10 تاریخ کو اٹھتے ہیں سیدھے حضرت حاجرہ کے پاس، فرماتے ہیں اسماعیل کو نہلاؤ دھلاؤ، اچھا لباس پہناؤ، اس کو تیار کرو، ہم کسی دعوت پہ جا رہے ہیں، اور ساتھ میں ایک رسی اور چھری جو ہے وہ بھی مجھے پکڑا دو۔ پوچھا کہ آپ تو دعوت پہ جا رہے ہیں اور یہ چھری اور رسی اس کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا شاید قربانی کی ضرورت پیش آ جائے۔ لیا ہے، خلیل اللہ لے کے چل رہے ہیں ذبیح اللہ کو، وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ بھی اللہ کے پیغمبر، وہ خلیل ہیں یہ ذبیح ہیں، وہ خلیل اللہ ہیں یہ ذبیح اللہ ہیں۔ اب وہ جگہ جہاں میدان منع ہے، جہاں حاجی قربانیاں کرتے ہیں، جب منع میں پہنچے تو وادی منع میں جا کر بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے بچے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل جانتے تھے کہ نبی کا خواب تو اللہ کی وحی ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ وحی ہے۔ اب یہاں نہ تو ابراہیم علیہ السلام نے رب سے عرض کی کہ باری تعالیٰ ایک ہی بیٹا ہے، یہ تو رہنے دے میرے پاس، نہیں، جو مقربین ہوتے ہیں جب آزمائے جاتے ہیں تو اس آزمائش میں ان کے پورا اترنے کے انداز بھی انوکھے اور نرالے ہوا کرتے ہیں۔ ادھر حکم آیا ہے، بیٹے کو لیا ہے، منع میں پہنچے ہیں، اور بیٹے سے پوچھتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے تو بتا تیری کیا رائے ہے، تیری کیا مرضی ہے، اس معاملے میں تو کیا کہتا ہے۔ یہ پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ اس لیے نہیں کہ بیٹے کی مرضی ہو تو قربانی کر دی جائے، ارادہ نہ ہو، مرضی نہ ہو بیٹے کی تو پھر ذبح ہونے سے بچا لیا جائے، رب سے عرض کر لیا جائے، اس لیے نہیں پوچھا تھا۔ پوچھنے میں حکمت یہ تھی کہ اگر خلیل اللہ اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا چکا ہے تو بیٹے کی مرضی پوچھ لوں، بیٹا جو جواب دے گا قیامت تک دنیا کہے گی۔ اگر باپ نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکایا تھا تو بیٹے نے بھی اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا تھا، دونوں کی رضامندی تھی۔ دونوں کی مرضی شامل ہو جائے۔ یہ کوئی خطیبانہ جملہ میں نے نہیں بولا، نہ میں نے کوئی اس واقعے پہ حاشیہ آرائی کی ہے، بلکہ اللہ کا قرآن اس پر گواہ ہے، اس پر اللہ کا قرآن گواہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، رسی چھری لے کر بیٹے کو چل پڑے، منع میں پہنچ گئے، سر تسلیم خم کر لیا اللہ کے سامنے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام منع میں پہنچتے ہیں
تو منا میں پہنچ کر کیا ہے بیٹے سے پھر پوچھتے ہیں فانظر ماذا تری، تیری کیا مرضی ہے؟ اور بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ سنیے ذرا قرآن کے لفظوں میں سنیے بیٹے کا جواب۔ بیٹا کہتا ہے یا آباتی، یا آباتی، اے پیارے ابا جان، افعل، آپ کر گزریے، ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں ابا جان آپ نے میری مرضی پوچھی ہے، میرے رائے پوچھی ہے نا، تو میں تو یہی کہوں گا افعل ما تؤمر، جو رب نے حکم دیا ہے اس پر عمل کیجئے، قربانی کیجئے، وہ کام کر گزریے، افعل ما تؤمر۔ اور ساتھ ہی ایک لفظ ایسا بولا تاکہ ابا جان کے دل میں اگر کوئی ایسی بات آئی ہے، شفقت پدری جوش مار رہی ہے، تو آداب فرزندی بھی پوری طرح روشن اور واضح ہو جائیں۔ کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان آپ اللہ کے حکم پہ عمل کریں، جس کام کا حکم دیا ہے وہ آپ کر دیجئے، میری قربانی کیجئے، میری فکر نہ کیجئے۔ ستجدنی انشاءاللہ، ان قریب آپ دیکھ لیں گے، اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ ستجدنی، ان قریب آپ پالیں گے مجھے، انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا، من الصابرین، صابرین میں سے۔ اب قرآن کے لفظوں پہ ذرا غور کیجئے، یہ اللہ کا قرآن ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ میں نے اس لیے کہا، پوچھا کیوں تھا، جواب کیا دیا تھا؟ قرآن نے عکاسی کی اور فرمایا فلما اسلما، جب دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ اسلما تثنیہ کا صیغہ ہے، باپ نے بھی اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دی۔ بیٹے کی قربانی کرو، گردن جھکائی، باری تعالیٰ تیرا حکم ہے، میں بیٹے کو لے جا رہا ہوں منا میں۔ بیٹے سے پوچھا تیری کیا مرضی ہے؟ بیٹا کہتا ہے قربانی کیجئے، افعل ما تؤمر۔ تو قرآن نے کہا فلما، پس جب، اسلما، ابراہیم نے بھی گردن جھکا دی، اسماعیل نے بھی گردن جھکا دی، خلیل بھی اللہ کے سامنے جھک گیا، ذبیح بھی اللہ کے حکم کے سامنے جھک گیا، دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کتنی کڑی آزمائش تھی۔ پیشانی کے بل، قرآن ہے اللہ کا، سورہ صافات، تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، چشم فلک حیران ہے، آسمانوں پہ لرزہ طاری ہو گیا، زمین میں ہلچل مچ گئی، فرشتے شزر رہ گئے، اللہ یہ کیا ہونے والا ہے؟ اسماعیل کی پیشانی زمین پہ لگی ہوئی ہے، پیٹ زمین پہ لگا ہوا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام قربانی کے لیے تیار ہیں، بیٹا بھی ذبح ہونے کے لیے زمین پہ لیٹا ہوا ہے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین پیشانی کو کہتے ہیں، سیدھا نہیں لٹایا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے سیدھا نہیں لٹایا، پیٹ کے بل لٹایا، پیشانی زمین پہ ٹکی ہوئی ہے، پیٹ سارا زمین پہ لگا ہوا ہے۔ کہتے ہیں ابا جان ایک منٹ کے لیے ٹھہر جائیے، میرے دونوں ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ لیجئے، کیونکہ جب آپ قربانی کریں گے تو خون کے چھینٹے اڑ کر کہیں آپ کے لباس پر، بدن پر نہ پڑیں، میرے ہاتھوں کو بھی باندھ لیں، میرے پاؤں کو بھی باندھ لیں۔ اور اے میرے پدر بزرگوار، اے پیارے ابا جان، ایک کام اور کر لیجئے، اپنے چہرے پہ کپڑا بھی ڈال لیجئے، ہاتھ پاؤں میرے باندھیں، چہرے پہ کپڑا لٹکا لیں، چھری چلائیں گے، بیٹے کا چہرہ نظر آئے گا تو کہیں ہاتھ رک نہ جائے، شفقت پدری جوش نہ مارے، چہرے پہ کپڑا بھی ڈال لیجئے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھے، چہرے پہ کپڑا ڈالا، فلما اسلما وتلہ للجبین، ادھر چھری پکڑی ہے، سیدھی چھری نہیں چلائی، نیچے سے یوں چھری چلائی نا، اتنی تیزی سے چھری چلائی کہ خون کا فوارہ نکل گیا، چہرے پہ کپڑا تھا نا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر اسماعیل کو لٹایا ہے، تیزی سے چھری چلائی ہے، خون کا فوارہ نکلا ہے۔ سنیے سورہ صافات میں بے نیاز فرماتا فنادیناہ اے ابراہیم، ادھر چھری چلی، ادھر اللہ کا حکم آیا، اے ابراہیم بس کر، اپنے ہاتھوں کو روک لے، قد صدقت الرؤیا، تو نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے۔ چھری چلی ہے، خون کے فوارے بہ نکلے، ادھر سے حکم آ رہا ہے فنادیناہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے تو اپنے خواب کو حقیقت میں بدل کے دکھا دیا، اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ روک لے اپنے ہاتھوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ روکا ہے، خون لگا ہوا ہے، پردہ ہٹایا، دل میں کہا اللہ شکر ہے، قربانی قبول ہو گئی۔ چہرے پہ پردہ اٹھایا تو حیران ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام ایک پڑا، اسے دیکھتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم پریشان نہ ہو، فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ابراہیم اسماعیل کی جگہ فدیہ بھیجا ہے، قربانی بھیجی ہے، اسماعیل کو بچا لیا ہے، اس کی جگہ فدیہ دے کر ذبح کرا دیا ہے۔ فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ایک بہت بڑی قربانی بھیجی ہے، مینڈا آیا ہے، وہ قربان ہوا پڑا ہے۔ جب آخری آزمائش میں بھی پورا اترے نا تو اللہ نے فرمایا سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھ پر سلام ہو، کبھی آگ میں چھلانگ لگا رہا ہے، کبھی جیل میں جا رہا ہے، کبھی دیش سے نکالا جا رہا ہے، کبھی بیٹے کو قربان کرنے کے لیے منع میں لٹا رہا ہے، سلام علی ابراہیم، تو نے ہر آزمائش میں پورا اتر کے دکھا دیا، قیامت تجھ پر سلامتیاں نازل ہوتی رہیں گی۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا دنیا والو ھذا بلاء المبین، قرآن ہے اللہ کا، سورہ الصافات، بے نیاز رب نے فرمایا دنیا والو ھذا لبلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ کٹھن آزمائش تھی، یہ کڑی آزمائش تھی، جو ذبح اسماعیل ہے یہ عظیم آزمائش تھی، اس آزمائش میں بھی میرا ابراہیم پورا اتر کے دکھا رہا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے جس آزمائش میں بھی ڈالا ابراہیم پورا اتر کے دکھاتے ہیں۔ یہ آخری آزمائش تھی، اس کے بعد آزمائشوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور کیا اللہ کریم نے فرمایا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اے ابراہیم یہ جو تیرا عمل ہے نا بیٹے کو ذبح کرنے والا، بیٹے کو بچا لیا، تیرے بیٹے کو دمبا بھیجا ہے، مینڈا بھیجا ہے، وہ ذبح ہو گیا، یہ تیرا عمل تیری یادگار کے طور پر صبح قیامت تک آنے والی نسلوں میں بھی جاری رہے گا۔ وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس عمل کو ہم نے بعد والوں میں بھی جاری کر دیا۔ اسی لیے صحابہ نے پوچھا تھا حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ جیسا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حاضرین محترم، حج اور قربانی ان کا تعلق براہ راست تین شخصیات کے ساتھ،
حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل، وہ مناسک حج ہوں یا قربانی، ان کا تعلق براہ راست ان تین شخصیات کے ساتھ ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ یہ قربانی جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ہدیٌ، ایک ہے اضحیہ۔ ہدی اس قربانی کو کہتے ہیں جو حاجی منع میں کرتے ہیں، اضحیہ اس قربانی کو کہتے ہیں جو پوری دنیا کے مسلمان اپنی اپنی جگہ پہ کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا قربانیاں خوش دلی سے کیا کرو، تنگ دلی سے تنگ ہو کر اور اپنی طبیعت میں گھٹن محسوس کر کے قربانیاں نہ کرو۔ فرمایا قربانیاں خوش دلی سے کیا کرو، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آقا دو جہاں ہر سال اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی فرماتے تھے۔ سیدنا حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دو جانوروں کی قربانی کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اے علی، قربانی تو ایک واجب ہے، آپ دو جانور ذبح کرتے ہیں۔ فرمایا ایک قربانی میں اپنی طرف سے کرتا ہوں، ایک قربانی نبی پاک کی طرف سے کرتا ہوں۔ ان کا تعلق ہے۔ اور انشاءاللہ اگلے جمعے میں حج کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا، کیونکہ قرآن مجید میں دو مقامات پر اسلام کے 5 ارکان میں سے جو 5واں رکن ہے وہ ہے حج بیت اللہ۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ پہ آیا ہے، ایک سورہ بقرہ میں، ایک سورہ حج کے اندر۔ لیکن سورہ حج کے اندر تمام مناسک میں سے 2 مناسک پر زیادہ زور دیا گیا ہے سورہ حج میں، ایک بیت اللہ شریف کے طواف اور ایک قربانی۔ سورہ حج میں جہاں حج کے مناسک کا ذکر ہے 2 باتوں پر زور دیا گیا ہے، ان کی وضاحت بڑی تفصیل سے آئی ہے، ایک قربانی اور ایک بیت اللہ کا طواف۔ لیکن سورہ بقرہ کے اندر عرفات کا قیام، پھر مزدلفے میں رات گزارنا، پھر منی میں قربانی کرنا، سورہ بقرہ میں حج کے ان مناسک کا تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بشرط سے تو زندگی حج کے موضوع پر اگلے جمعے بات ہوگی۔ وآخر دعوانا